أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. آج پھر ہم نے نئے سبق کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بے خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو اپنے استاد جو یوٹیوب چینل پر خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے چینل پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ یہ چینل جو قاری محمد زاہد جلالی کے نام سے یوٹیوب پر ہر روز ڈیلی ویجز کی بنیاد پر اسلام کی خدمات، اسلام کی سروس کے لحاظ سے کام کر رہا ہے۔ اس کا مقصد پوری دنیا میں اس آیت کا مفہوم واضح کرنا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ایک سعی کی، کیونکہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت ایک جگہ پہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ نہیں انسان کو دیا جاتا مگر اتنا جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش پہ حرکت میں برکت ہے۔ وعدہ تو اس نے اس کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے جو نہ کوئی حرکت کرتا ہے، نہ عبادت کرتا ہے، نہ بندگی کرتا ہے، نہ اللہ کو اللہ مانتا ہے، نہ اس کی صفات کو مانتا ہے۔ اللہ رب العزت تو جزا کا وعدہ تو اس سے بھی کیا ہے۔ عہد جاندار کسی چیز کا بھی رزق بند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنی تو کوشش کرے گا نا اتنا مقامات، درجات تجھے، تیرا سٹیٹس بڑھتا جائے گا۔ کوشش تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس یوٹیوب چینل جو ایک بالکل سادہ سی طبیعت کے ساتھ کام کر رہا ہے، اللہ رب العزت کو اگر منظور ہوا، اگر خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ، جو تمام صفات کا ذاتی منبع ہے، اس نے کسی سے اپنی صفات مستعار نہیں لی، بلکہ اس کی صفات سے اگر تمام جانداروں نے ان صفات کو اپنے اندر تقسیم کیا۔ اللہ اگر رؤوف ہے اس نے اپنے محبوب کو ہماری طرف مبعوث فرمایا رؤوف بنا کر،
رحیم بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، اگر وہ تمام جہانوں کی تخلیق فرمانے والا ہے تو میرے اور آپ کے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، محمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت تخلیق فرمانے والا ہے، تمام انبیاء، تمام فرشتے، تمام جاندار، نباتات، حیوانات، جمادات، تمام اس کی تخلیق کردہ، اس کی مخلوق ہے۔ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ہر ایک کو وضاحتہ اس کی طبی خد و خال، اس کے رہن سہن، اس کے کھانے پینے کا اللہ رب العزت نے یہ سارا اہتمام کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا یہ تھا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ اللہ یہ چاہتا تھا فرشتوں کو، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، کہ فرشتوں، یہ جمع کا صیغہ ہے، ملائکہ یعنی فرشتے، ایک ہوتا جو ہے اس کو ملائک، اور ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام جتنے بھی نوری مخلوقات ہیں تمام اس کی تخلیق کردہ ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے تخلیق کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، پیدا کیا، تخلیق کیا، اس کو جن کو، والانس، اور انسان کو، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا نہیں ہے، الا جب کلام کے درمیان میں آتا ہے تو وہاں پیدا ہو رہا تھا انسان کو، جن کو ایسے پیدا کر دیا، نہیں ہرگز اللہ نے کسی چیز کو بھی بے مقصد، بے معنی نہیں پیدا کیا۔ ہر چیز کی تخلیق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے اللہ، اس اللہ نے وہم کو دور کر دیا، اللہ لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ بندگی کا سجدہ جہاں سبحان ربی العلیٰ کہا جاتا ہے، یا بندگی کا رکوع جہاں سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے، یا بندگی کا قیام جہاں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے، بندگی کا وہ رکوع و سجود، وہ قعدہ اخیرہ، وہ قاعدہ واجبہ، وہ خروج بسنعہ، وہ تلاوتیں، وہ ریاضتیں جو بندگی کی ہے، عبادت کے لائق وہ صرف وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات اس کے لائق نہیں کہ اس کو بندگی کا سجدہ کیا جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا۔ پہاڑ ہے تو ان کو میخوں کی طرح گاڑ دیا زمین میں، تاکہ زمین جنبش نہ کرے، زمین گردش نہ کرے۔ آج کا اندھا انسان یہ کہتا پھرتا ہے کہ زمین گھومتی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے، چاند رات کی تاریکی میں آ کے روشنی کر دیتا ہے۔ ہر چیز کو اس کے مقررہ وقت پر، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، یہ لیل اور نہار، یہ دن اور رات، یہ صبح و شام، یہ دوپہر، یہ تمام اوقات، یہ فجر، یہ ظہر، یہ عصر، یہ مغرب، یہ عشاء، یہ تہجد، یہ اشراق و چاشت، یہ اوابین، صلاۃ التوبہ، شکرانے کے نوافل، صلاۃ التسبیح، نماز تراویح، تمام عبادات کو اپنے لیے تخلیق، انسان کو پیدا فرما کر اور اس سے بندگی کا تقاضا کیا
کہ تجھے صرف پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان تجھے اور جن کو صرف کس لیے پیدا کیا؟ مگر اپنی عبادت کے لیے۔ لا الہ الا، وہی والا لا الا اللہ آیا، نہیں ہے کوئی بھی معبود، الہ کوئی بھی نہیں ہے، وہاں پیدا اور کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کی کائنات کو بنانے والا ہے، اس کے شب و روز، اس کے دن اور رات، اس کی صبح و شام، اس کی ٹھنڈک، اس کی گرمی، اس کے چاروں موسم، اس کے دیگر معاملات، اس کے نباتات پیدا کرنے والا، پانیوں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو بہانے والا، کوئی نہ کوئی تو ذات ہے جس نے یہ کام کیا۔ تو پھر عقل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے سر تسلیم خم کر دیتی ہے، عاجز آ جاتی ہے کہ واقعی یہ معجزن، یہ جو چیزیں ہیں اس کا تخلیق کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے۔ تو جس ذات نے ہمیں بتایا وہ میرے اور آپ کے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، ہم یہ بے کساں قائد المرسلین، مجھے مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم ذات ہے جس نے ہمیں سفر معراج پر جا کر ذاتی جلووں کو دیکھ کر ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کی ذات ہے۔ اے بندہ مومن، میں تیرے لیے ایک تحفہ لے کر آیا، ایک دن میں 5 وقت فرض نمازیں 45 تجھے معاف کر دی گئیں، اور اجر تیرے لیے کیا رکھا، وہ 45 معاف تو کر دی گئی، لیکن اجر اور تر امتیاز دوسری امتوں میں سے تیرا یہ ہے کہ تو ایک نماز پڑھے گا تجھے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس چینل کا مقصد فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اس کے حصول کے لیے یہ دن رات، یہ شب و روز، یہ دن کی روشنی اور رات کی تاریکیاں، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ تمام تر کوششیں اور سعی جو ہے یہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا حصول ہے، اگر دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ اس لیے میں تمام عالم اسلام کے اپنے مومن بہن اور بھائیوں سے نہایت ادب سے التماس کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب اس نیت سے کریں کہ کوئی بندہ مومن مکان بنا رہا تھا، کسی کامل ولی نے گزرتے ہوئے پوچھا یہ روشن دان تو نے کیوں رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ روشن دان ہوا ٹھنڈی کے کراس کے لیے رکھا ہے کہ وینٹیلیشنز کے طور پر استعمال ہو جائے، ہوا کا آنا جانا، آکسیجن آتی جاتی رہے۔ وہ اللہ کے ولی نے اس سے پوچھا، ولی کہتے دوست کو جو اللہ سے محبت رکھتا ہو، اللہ سے دوستی رکھتا ہو، مسلمان بھی ہو، مومن بھی ہو، اگر یہ تو نیت کر لیتا، گھر تو نے بنا لیا بڑا خوبصورت، اور سوراخ بناتے یہ نیت کر لیتا نا کہ میں اس سوراخ کو، اس ہول کو جو اگزاس کے طور پر، جو وینٹیلیشن کے طور پر استعمال کروں گا، اس سوراخ کا مین مقصد، جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ادھر سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اذانوں کا پتہ چلتا رہے، آواز میرے کانوں میں گونجتی رہے۔ ہوا نے تو آٹومیٹکلی آنا ہے، وہ موسم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تخیلات نہیں ہے، وہ طبی خد و حال ہے، انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ ہوا کی طبی خد و خال یہ ہے، اس کا رہن سہن یہ ہے کہ انسانوں کو آکسیجن مہیا کرتی ہے، انسان کی آوازوں کو ایک ملک سے اٹھاتی ہے دوسرے ملکوں تک لے کر جاتی ہے، یہ پیغام لے کے آتی ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے صبا درے مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا، سلام میرا، ہوائے اتنا قیام میرا، ہوائے اتنا قیام میرا، مدینے ہووے گزر جے تیرا، تو لے کے روزے
دگرد پھیرا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا. یہ تو عاشق کے تخیلات کے یہ معاملات ہیں نا. میرے آقا نہ تو ہواؤں کے محتاج ہیں، نہ تو میرے آقا کسی اور ذرائع کے محتاج ہیں. میرے آقا صرف جسٹ اللہ کے جل جلالہ کے محبوب ہونے کی حیثیت سے صرف اس کے محتاج ہیں. میرے محبوب کی سماعت پہ لاکھوں سلام ہے کہ ہوا نہ بھی ہوتی پیغام میرا محبوب اب بھی اس ادنا سے غلام کو اپنے روضہ اقدس میں دیکھ رہا ہے کہ یہ کس حال ہے. تو مین مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس چینل کا مقصد جسٹ انسانیت یعنی کہ مسلمان مومنین اور مومنات مسلمین اور مسلمات ان کی خدمت کرنا، ان کی سروس کرنا. مجھے چاہیے کہ میں اپنے حصے کا دیا جلاتا ہوں. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اقبال کی یہ نظم سنا کرتے تھے اسمبلی کے اندر کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میری چمکنے سے اجالا ہو جائے. وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب. ہو میرا کام ضعیفوں کی، ہو میرا کام ضعیفوں کی مدد کرنا، یعنی ہو میرا کام ضعیفوں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. ہو میرا کام غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا اور درد مند ضعیفوں سے محبت کرنا. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو. یہ اقبال کی جب نظم سنا کرتے تھے تب بچپن تھا، تب وہ طفل مکتب کا زمانہ تھا، بالکل چھوٹی سی عمر تھی. تو تب اقبال کی یہ شاعری کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اقبال کے تخیلات کیا ہیں، اقبال کہنا کیا چاہتا ہے. اقبال تو وہ شاہین تھا جو عشق کے سمندروں میں غوطے لے لے کے اس قدر عشق نبی میں تڑپتا تھا. تو اس نے یہ شعر لکھا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں. تو اس چینل کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کا درد ہے. اقبال اپنے حصے کا دیا جلا گیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے حصے کا دیا جلا گئے، صدام حسین اپنے حصے کا دیا جلا گئے، ممتاز حسین قادری اپنے حصے کا دیا جلا گئے، عبد القیوم غازی اپنے حصے کا دیا جلا گئے، غازی المدین شہید اپنے حصے کا دیا جلا گئے، عامر چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ساروں کی چیمہ باولے وہ اپنے حصے کا دیا جلا گئے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نہیں مکلف کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ تو اس دین کے ساتھ محبت کا ہمیں اظہار کے تقاضا کرنے والا ہے کہ میں نے تمہیں وہ دین دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پسند فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تو وہ ہے جو فرماتا ہے کہ میں اتنا طاقتور ہونے کے باوجود میں پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اس کے باوجود کوئی بھی دین ایسا نہیں، جھوٹے جتنے بھی دین باطل ادیان ہیں دین اسلام کے علاوہ، کسی بھی دین کی پہلی عبارت اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ جس کو شروع کرتے ہوئے اتنا طاقتور رب ہے تو وہ کہتا ہے میں اتنا طاقتور ہونے کے باوجود میرے نام سے شروع کروں، میں بڑا مہربان نہایت
رحم کرنے والا۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے، وہ ہمیں دنیا میں بھیج کر پھر اس نے کچھ تقاضے بھی کیے، اے انسان تیری اصل تکوین کی، پھر تمہیں بہترین امت میں بھیجا، پھر بھیجنے کا مقصد بھی بتایا کہ تم کیا کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو تمہیں یہ سارا کچھ ٹائٹل بھی دے کر بھیجا۔ اب تیرے سے میرے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کر۔ اب تو کیا کرے گا، اگر قرآن کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھے گا تو پھر تجھے یہ ٹائٹل دیا جائے گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھ کر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور پھر کیا ٹائٹل دیا جائے گا، من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ افضل العبادت تلاوت القرآن، عبادتوں میں افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے، اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق تھا وہ ہے لیسن نمبر 21، سبق نمبر یعنی 21، اس کا ہے وقف نام۔ کیا نام ہے؟ وقف۔ کیا نام ہے؟ وقف۔ اس کو ٹھہرنا بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹھہرنا۔ ٹھہرانا کیا ہے؟ آواز اور سانس کے رک جانے کا نام، وقتی طور پر رک جانے کا نام وقف ہے۔ اب ہم کوئی بھی گفتگو کریں، کچھ گفتگو کرنے کے آداب ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ سمبلز ہوتے ہیں، ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس مضمون کو سمیٹنے کے لیے اس کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ ان معاملات کو ہم دیکھتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے کچھ تقاضے کیے یہ وقف نے، اس حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وقف کے پہلے سبق کے اندر کہ یہ جونیئرز کو نیو کلاس ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے اس ادارہ کے اندر رہتے ہوئے بندہ نچیز میں پورے 2 سال کے عرصہ کے اندر تقریباً 100 سے اب بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم سے راستہ کیا، اور دیگر جو پچھلے عرصہ 22 سال سے خدمت دینیہ کا یہ کام سر انجام دے رہا ہے، تو لاتعداد شاگرد، لاتعداد معاملات اس تعلیم و تعلم کے حوالے سے کہ جن کی کاؤنٹیبل کاؤنٹنگ کے اندر نہیں آتی، وہ چیزیں ہم نے اپنی اور اپنے عزیز و قریبا، اپنے رشتہ داروں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے مغفرت کا ذریعہ بننے کی کوشش کی۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ جو نیو کلاس سٹارٹ کی، اس کا مدنی قاعدے کا تقریباً پیچھے سے 14 سبق، ان اسباق کے نام یہ ہیں۔ سبق نمبر 1 حروف مفردات، حروف مفردات یعنی حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، 2 نام ہیں اس کے، اکیلا ہونے کی وجہ سے ان کو حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ تو تہجی ہونے کے لحاظ سے کہ ہر زبان کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کے حروف تہجی ضرور ہوتی ہیں۔ اگر اردو زبان ہے تو اس کے 37 حروف ہیں، اگر عربی زبان ہے تو اس کے 29 حروف ہیں، اگر انگلش زبان ہے A to Z تک اس کے 26 حروف ہیں۔ اس طرح ان کو ہم نے کچھ اس طرح یوں ترتیب دیا کہ تاکہ ان کے مفہوم، ان کے معاملات واضح ہو جائیں۔ تو وقف کو پڑھانے کا مقصد یہ تھا، 14 اسباق اس کے حروف مفردات یعنی حروف تہجی، 1 سبق ہو گیا۔ سبق نمبر 2 حروف مرکبات، سبق نمبر 3 حرکات، سبق نمبر 4 اسی کی مشق ہے، اس کو رما پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 5 تنوین، سبق نمبر 6 جب پیچھے سے ہم نے جو حرکات اور تنوین پڑھ کے اس کے لیے اب پریکٹیکل کرنا ہے، اس کی مشق سبق نمبر 6 انہوں نے بنا دی۔ سبق نمبر 7 حروف مدہ، سبق نمبر 8 کھڑی حرکات، سبق نمبر 9 حروف لین، سبق نمبر 10 جو پیچھے ہم پڑھ کے حرکات، تیسرا چوتھا سبق مشق کی صورت میں اور
اعراب کرنے تہجیب حروف ہجے کرنے کے لحاظ سے، پھر 5واں سبق تنوین، 7واں سبق حروف مدہ، 8واں سبق کھڑی حرکات اور 9واں سبق حروف لین اور 10واں سبق یہ 5 اسباق جب پیچھے سے ملے، نمبر 1 حرکات، نمبر 2 5 اسباق یعنی یہ کے بعد دیگرے جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان کی ترتیب نہیں ہے، مطلب سیکوینسی نہیں ہے، ان سیکوینسی سے یہ حرکات، پھر اس کے بعد یہ تنوین ہے اور اس کے بعد یہ نمبر 4 نمبر 5 تنوین کے بعد یہ حروف مدہ آتے ہیں، حروف مدہ، پھر اس کے بعد کھڑی حرکات ہو گئی، پھر اس کے بعد حروف لین۔ یہ 5 اسباق ہیں جن کو اب ہم نے کیا کرنا ہے عملی طور پر 10ویں سبق کے اندر، یہ 10ویں سبق کے اندر مشق کے طور پر ہم اس کو استعمال کریں گے کہ یہ اسباق کو حرکات دیکھیں، اس کے اندر تنوین دیکھیں، مدہ دیکھیں، کھڑی حرکات دیکھیں، حروف لین دیکھیں، تو ہمیں لفظ بنانا آ جائے گا 10ویں سبق کے اندر۔ یہ تمام اسباق ہیں، یعنی یہ 1 زبر زیر پیش، یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو عملی طور پہ کرنے کا طریقہ یہ حروف مدہ ہے، حروف مدہ علی مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اس کے بعد یہ کھڑی حرکات ہیں، کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش کے حوالے سے، پھر یہ حروف لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آئے اور یا ساکن سے پہلے، اس حوالے سے ہم نے ان تمام اسباق کو دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح کر کے مشق کے اندر آتے ہیں۔ سبق نمبر 11 سکون یعنی جزم، سکون یعنی جزم، اس سمبل کو جزم کہا جاتا ہے جب یہ کسی حرف پر آ جاتی ہے اس حرف کو سائلنٹ کر دیتی ہے، مثال کے طور پر فا زبر فا فا زیر فی فا پہ فی، تو جب یہ جزم آئے گی تو نہ اس کی زیر رہنے دے گی، نہ زبر نہ پیش، تو یہ اس طرح ہو جائے گا، مثال کے طور پر اس طرح اف اف اف، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے تقاضے تھے کچھ، اس حوالے سے ہم نے وقف کی کچھ معاملات کو دیکھا۔ تو اب وقف والے فرماتے ہیں اس کو کرنا کیا ہے تم نے۔ سبق نمبر 11 سکون یعنی جزم، سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین، اس کے یہ 12واں سبق بنا کر اس میں انہوں نے اظہار اور اخفاء کا قاعدہ رکھ دیا کہ نون ساکن پلس تنوین، ان کے بعد اگر یہ والے حروف آ جائیں، اظہار اخفاء اور ادغام، یہ اگر حروف آ جائیں حمزہ عینہا غین خا، ان دونوں کے بعد تو اظہار کرنا ہے، انہی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اخفاء کے تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد طا ظا فا قاف کاف، یہ 15 حروف آ جائیں تو تم نے یہ والا کام کرنا ہے۔ اسی طرح 13ویں سبق کے اندر تشدید آ گئی، تشدید کے کچھ تقاضے، حروف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 3 دندان والی شکل ہوتی ہے اس طرح کر کے، تو اگر یہ آ جائے تشدید کا انہوں نے بتایا کہ اگر تشدید آ جائے تو یہ 3 دفعہ یہ 3 دندان والی شکل آ جائے تو اس کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر یہ آ جائے تشدید، ایکسپوز کر رہا ہوں اور فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں، فرضی بات ہے یہ، تو اگر یہ آ جائے تو اس لفظ کو تم نے 2 مرتبہ پڑھنا، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک طرف سے ملا کر، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا کر، اور نون پیچھے آیا تھا، ساکن آیا تھا، تو اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ تو اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش نون ساکن اور تنوین آ جائے تو پھر ان دونوں کے تقاضے اور ہیں۔ اس کا تقاضا 13ویں سبق کے اندر یہ ہے کہ میم مشدد و نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ان کے اندر اسی کے اندر پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حروف قلقلہ آ جائیں، قلقلہ کا معنی حروف کو جنبش دینا، ٹھیک ہے، جدین، ان کے اوپر اگر تو جزم آ جائے تو پھر یہ خوب قلقلہ ہوگا، آپ ایپا اوپا آپ ایتا اوتا آب ایب اوب آج ایج اوج آد اید اود۔ اگر انہی کے اوپر تشدید آ جائے، یعنی 2 طرح کے اعراب لگا لیتے ہیں پھر اسی کو بھی، اگر تو یہ تشدید آ جائے اس کے اوپر، اگر جزم آئے تو آپ ایپا اوپا، یہی جزم نہیں پڑھنی، اگر تشدید آ جائے تو پھر یہ قاف کو موٹا مستعلیہ ہونے کے لحاظ سے تو اس کو جمع کرنا ہے،
अक़ी अक़ अक़ी अक़ू अक़ अक़ी अक़ू, क्योंकि हर हमज़ा जो है ना वो तो दो तीन के सवा अक़ अक़ी अक़ू इत्ता इत्ती इत्तू उत्ता उत्ती उत्तू, ये तीन तरह का भी इराब हो सकता है, पीछे भी आगे भी। तो अगर ये आ जाए तशदीद इन हरूफ़ कलकला के ऊपर, हरूफ़ कलकला के ऊपर, तो फिर इनको जुम्बश देनी है जन्म के लिहाज तशदीद आ जाए तो इन्हीं 5 हरूफ को जमाव करना है। फिर 14वें सबक के लिहाज से उन्होंने फरमाया नून साकिन और तनवीन के बाद इदगाम है तीसरा कायदा, एक हो गया इसका इजहार नंबर 1। नून साकिन और तनवीन को पढ़ने के 4 कायदे इसको नून साकिन और तनवीन को कि इनमें गुनाह होगा कि नहीं होगा, यानी ये आ जाएं और आगे ये वाले तकाज़े हैं कुछ, ये इजहार है और ये इख्फा है और ये इदगाम है और ये इक़लाब है। यही इजहार के आ जाए तो हमज़ा हा ऐन हा गैन खो, तो फिर तुमने इस नून साकिन और तनवीन में गुनाह नहीं करना। यही आ जाए अगर तासा जीम दाल जाल जा सीन शीन सौद दौद तौज़ा फा कौफ 15 हरूफ आ जाएँ तो फिर तुमने क्या करना है, गुनाह करना है। गुनाह का माना यानी इदगाम और इजहार की दरमियानी हालत को इजहार और इदगाम की दरमियानी हालत इख्फा, यानी ना गुनाह महसूस हो और ना इजहार महसूस हो, उसकी दरमियानी हालत पढ़ने को इख्फा कहते हैं। हल्की सी नोज़ में आवाज़ जाती है। इदगाम इसके 6 हरूफ हैं, या रा मीम लाम वाव नून, इसका मजमुआ करेंगे तो ये यर मालूम बन जाएगा, यर मालूम। इसका एक ही हरफ है। ये नून साकिन और तनवीन के बाद ये हरूफ आए, इसमें गुनाह नहीं करना, इसमें गुनाह करना है। ये मैं गईन हिसाब से अगर नहीं करना तो नहीं का नून लगा दूंगा, अगर करना है तो गुनाह तो गईन लगा दूंगा। इसमें भी गुनाह करना है, सिर्फ 2 हरूफ के अलावा रा और लाम के अलावा इनमें गुनाह नहीं होता। उसके बाद इक़लाब का हरफ है बा, ये नून साकिन और तनवीन के बाद आएगा। ये 4 कायदे हैं पढ़ने के, इनको उन्होंने सबक नंबर 12 में रख दिया, दरमियान में 13वां सबक तशदीद रख दिया तशदीद का, और 14वें के अंदर फिर उन्होंने इदगाम और इक़लाब रख दिया। ये वाले तकाज़े थे 14 सबक के, जिनके मैंने आपको नाम भी बता दिए। कुछ थोड़ा सा मैनर सा जो है ना वो तारुफ़ भी करवा दिया। तो अल्लाह ने बहुत सारी गाड़ियाँ रखने वाले को बेहतरीन इंसान ने कहा, देखो कितने खुश नसीब लोग हैं हम, एसी की ठंडी हवा के नीचे बैठकर और ताज़ा फ्रेश खाना खा कर, तो कितना अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह की रज़ा के लिए हम कितनी मुक़द्दस जगह पे बैठे, उसके घर के मेहमान बने। तो वो नात खां क्या खूब कहता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। क्योंकि हम बिन बुलाए मेहमान नहीं हैं, ठीक है, हम बुलाए गए हैं, हम बुलाए गए हैं। और इस्लाम के साथ हमारी वाबस्तगी का ये सिलसिला बग़ैर बुलाने के नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाता है जिसे मैं पसंद कर लेता हूँ उसको दीन की समझ अता कर देता, ठीक है जी। तो आज हमारा वक़्फ़ का जो सिलसिला है उसको हम फिर से दोबारा से, वो मैंने पीछे आपको बताना था कि 21 सबक नंबर 21 वक़्फ़, इसको इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। क्योंकि गुफ्तगू करते करते हमें, जैसे मैं कहता हूँ आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
I have many friends, کوما لگایا, but Usman is my best friend. فار ایگزامپل بات کروں, آپ سارے میرے فرینڈ ہو. I have many friends but Usman is my best friend. اب یہ والا فل سٹاپ لگا, ادھر ہمیں پتہ چلا, ادھر تک بات ہو رہی کہ میرے بہت سارے دوست ہیں مگر عثمان میرا سب سے اچھا دوست ہے. میرے بہت سارے دوست ہیں مگر عثمان میرا سب سے. اس عثمان کی جگہ میں کوئی بھی لگا سکتا ہوں. بٹ all students are I have many friends but all students are my best friend. All students ٹھیک ہے are my best friend. میرے بہت سارے دوست ہیں مگر میرے تمام طلباء میرے بہترین دوست ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے انگلش کا فل سٹاپ یہ ہوتا ہے. میں ادھر اس کی اردو ٹرانسلیشن کرتا ہوں. ذرا میرے بہت سے دوست ہیں جمع کے لیے. تو اردو میں یہ فل سٹاپ ہے. ادھر دیکھ رہو, اردو کا سنٹینس مکمل ہوا. جملہ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ. یہ سنٹینس کا انگلش میں کہتے ہیں سنٹینس. کیا کہتے ہیں؟ سنٹینس. تو میرے بہت سے دوست ہیں, تو میں نے فل سٹاپ یہ لگا دیا. انگلش میں میں نے یہ لگا دیا ڈاٹ ایک. اسی طرح قرآن بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی اسی طرح تجوید و قرات کے مطابق پڑھا جائے. اس لحاظ سے قرآن کے کچھ تقاضے ہیں, تو میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیا کہ 21 جو لیسن ہے نا, سبق نمبر 21 وقف کا, اس کو انگلش میں کہتے ہیں فل سٹاپ. کیا کہتے ہیں؟ فل سٹاپ. اب فل سٹاپ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ ہم نے سیکھنا ہے. فل سٹاپ ہوتا کیا ہے؟ آواز یعنی آپ کی وائس پلس آپ کا سانس, اس کو بریتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ وی پلس بی. ٹھیک ہے, آپ کا سانس اور آواز جب رک جائے اس کو فل سٹاپ کہتے ہیں انگلش میں, اور اس میں کہتے ہیں وقف, اور اردو میں کہتے ہیں ٹھہرنا. کس کا ٹھہرنا؟ آواز اور سانس کا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا ایک سائڈ اس طرح کر کے ذرا آپ ہو کر ذرا سیدھی ہو کے ذرا دیکھیں نا, آپ کو پیچھے سے نظر آ رہا ہے. کچھ بچے اندر سے باتیں کرنے کی بھی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ سبق جب چلے گا تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں مطلب علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا, تو ویسے یہ بور ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو بور ہو رہے ہوتے ہیں نا بچے, وہ پھر دوسروں کو بھی بور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں ذرا تھوڑا سا آپ نے ذرا دیکھنا اس طرف, تاکہ ہمارا یہ جو ہے نا یہ وقف کا تعارف چل گیا پتہ آپ کو. اب وہ فرماتے ہیں اس کے کچھ کوشچنز ہیں. نمبر 1, 7 قسم کے اعراب بدل جاتے ہیں. 7 قسم کے اعراب بدل جاتے ہیں جب ہم آواز اور سانس کو ٹوٹ رہی ہوتی ہے آیت پڑھتے ہوئے. آیت میں نشانی, انگلش میں اس کو سنٹینس کہتے ہیں, اردو میں اس کو کہتے ہیں جملہ. ٹھیک ہے, اس کو محاورہ بھی کہہ سکتے ہیں اردو کے لحاظ سے, لیکن عربی میں اس کو کہتے ہیں آیت. کیا کہتے ہیں؟ آیت. اب زبر بھی بدلے گی, زیر بھی بدلے گی, پیش بھی بدلے گی, 2 زیریں بھی بدلے گی, 2 پیشیں بھی بدلیں گی, کھڑا زیر بھی بدلے گا, الٹا پیش بھی. یہ 7 قسم کے اعراب ہیں. جب یہ کسی بھی آیت کے آخر میں آئیں گے تو وہ اس کو کیا کر دیں گے؟ بدل لیں گے. جیسے آیت لکھ ہی لیتے ہیں, اس کے نیچے زیر تھی. کیا تھی؟ جب میری آواز رکی میں
الحمد للہ رب العالمین. اس میں زبر بدلی عالمین لاسٹ لیٹر پر. تو الرحمن الرحیم تو یہ زیر گئی, اس کے اوپر جزم آ گئی, یعنی زبر بدلی رب العالمین تو زیر بھی بدلی لاسٹ والا لیٹر دیکھا جائے گا جو آیت کے آخر میں ہوگا. اس طرح نا الحمد للہ رب الحمد للہ للہ رب العالمین بالعالمین. جب میں عالمین پڑھا تو یہ زبر بدل گئی میرے وقف کرنے کی وجہ سے. الرحمن الرحیم الرحیم. اس کے نیچے زیر تھی, میرے سانس لینے کی وجہ سے یہ آیت نمبر 2 یہ آیت نمبر 1. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. میں یہ وقف کرتا جا رہا ہوں زیر دبرے. ایک کوشچن یہ ہے, پتہ چل گیا آپ کو؟ ملا کے پڑھنے کو ہم ملا کے جوائنٹ کرنے کو, جو جوائنٹ ہو کے پڑھا جائے گا نا, جوائنٹ ملا کر, کیا ملا کر. اگر فل سٹاپ کریں گے, فل سٹاپ یہ ملا کر پڑھیں گے, یہ فل سٹاپ وقف کریں گے, وقف کریں گے تو اس کا آخری آیت کا آخری حرف لفظ نہیں, حرف آیت کے آخر والا یہ تبدیل ہو جائے گا جتنے بھی اعراب. اگر ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ جوائنٹ ہو جائے گا, اس کے اوپر جزم نہیں رہے گی, پھر اس کے اوپر دبا نہیں رہے گی. یہ پڑھا جائے گا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پتہ چل گیا آپ کو؟ یہ 7 قسم کے اعراب اس طرح بدلیں گے جب آیت کے آخر میں آئیں گے. نمبر 2 فرماتے ہیں کہ نمبر 2 زبر کی تنوین اگر آ جائے, 2 زبر کی تنوین اگر آ جائے, یہ 2 زبر کی تنوین ہے. دیکھ لو اس میں انہوں نے ذکر نہیں کیا زبر کا, تو اس لحاظ سے انہوں نے زبر کی تنوین کو جو ہے نا, یہ دیکھیں ان کو الگ سے ذکر کیا. کوشچن نمبر 2 جب ہم اس کو وقف کریں گے نا, فل سٹاپ کریں گے تو یہ پڑھا جائے گا الفا, اس پہ آیت ہوگی. نمبر 3 کلمے کے آخری حرف پر, کلمے کے یہ گول تا آ جائے, اس کے اوپر 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں اگر آ جائیں تو جب ہم اس کو وقف کریں گے نا تو یہ لفظ جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں قوتن, 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 یہ قوتن. تو جب ہم اس کو وقف میں لے کے جائیں گے نا تو یہ تینوں اعراب بدل کر ہاں ساکن سے بدل جائے گا. یہ بڑھے گا قوتن, قوہ, رقبتن, رقبہ, جاریتن سے جاری. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ بولتا. اور جو وقف کے اندر تبدیل نہیں ہوتی ہے, وقف کے اندر تبدیل نہیں ہوتے, وقف کے اندر تبدیل نہیں ہوتی, یہ وقف کا لیسن ہے ہمارا. جو وقف میں تبدیل نہیں ہوتے وہ ہے کھڑا زبر, جیسے وَتَوَلَّا, وَلَّا. اور دوسرا ہے وَنْحَرْ, وَنْحَرْ, یہ ساکن. آیت نمبر 2 ہے سورہ کوثر. وَتَوَلَّا, وَلَّا. ٹھیک ہے جی. کھڑا زبر تبدیل نہیں ہوتا, کیا نہیں ہوتا؟ کھڑا زبر وقف میں تبدیل نہیں ہوتا. وصل ہو یا وقف ہو یہ دونوں میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں. اس کے بعد تیسرا کوشچن ہے اس کا حروف مدہ, الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ. عرب والے اس کو حروف علت بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف علت, جس کو ہم انگلش میں واولز حروف کہتے ہیں. جو واولز حروف ہیں اے, ای, آئی, او, یو, یہ 5 حروف ہیں ان کے.
لیکن عربک والے کہتے ہیں ہمارے 3 حروف، ہمارے کتنے ہیں؟ 3 واول ضرور، ٹھیک ہے جی۔ ان کو حروف علت بھی کہا جاتا ہے۔ علت کا معنی بیماری، علت کا معنی بیماری، بیماری۔ جب عرب بیمار ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے بے ساختہ الف واو اور یا کی طرح آواز نکلتی ہے، اس کا نام انہوں نے حروف مدہ رکھ دیا۔ حروف مدہ، علت بھی ہیں، حروف مدہ بھی، حروف علت بھی اور مدہ بھی۔ مدہ بھی، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ تبدیل نہیں ہوتے۔ کتنے قسم کے اعراب ہے؟ 3 قسم کے۔ کھڑا زبر، ساکن، ساکن، علی مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ علی مدہ محمد یام اگر یہ آیت کے آخر میں آ جائیں تو تبدیل نہیں ہوتے۔ شاباش۔ بزرگ فرماتے ہیں خوب کھاؤ خوب دین کا کام کرو، خوب کھاؤ خوب دین کا کام کرو۔ ایک اور چیز ہے، یہ بھی بدل جاتی ہے وقف کے اندر، بالحق، حق، جب وقف کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا جی، تو یہ رہ جائے گا حق، بالحق۔ تشدید باقی رہ گئی لیکن زیر وقف میں سے ختم ہو گئی۔ آگے سمجھ تشدید کی بھی۔ جی، اب وقف کے اندر کتنے تقاضے ہیں وقف کے؟ اس کے بعد وقف کے اندر آ گیا جناب نون قطنی، کیا آ گیا؟ تنوین کے بعد، کس کے بعد؟ لفظ تنوین، تنوین کے بعد حمزہ وصلی، حمزہ آ جانے کی وجہ سے تنوین کے نون ساکن کو چھوٹا سا نون لکھ کے نا اس کو زیر دے کر لکھا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے جسے نونے قطنی کہتے ہیں۔ جیسے یہ تھا خیرن، لفظ تھا کیا تھا؟ خیرن، کیا تھا لفظ؟ خیرن۔ الوصیۃ، وصیت، الوصیۃ۔ تو جب ہم اس کو بدلیں گے نون قطنی کے ساتھ تو یہ لفظ پڑھا جائے گا خیرن للوصیۃ، خیرن۔ اب حمزہ اس وصلی کو گرانے لگی ہے، یہ چھوٹی تم خیرن للوصیۃ۔ اب حمزہ نہیں آیا زبر والا بلکہ لام بن گیا، کیا بن گیا؟ للوصیۃ، آگئی سمجھ؟ یہ تھا نون قطنی، اس کی بھی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب نون کے اندر کچھ علامات دی جاتی ہیں، کچھ سمبل دیے جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے رموز اوقاف۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رموز اوقاف، رموز سمبلز آف دا فل سٹاپ، سمبلز آف دا فل اسٹاپ، رموز اوقاف، رموز اوقاف، ان کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ سمجھنے والی تو ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کو کہتے ہیں علامات وقف۔ کیا کہتے ہیں؟ علامات وقف، وقف کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ علامات وقف۔ علامات وقف۔ اب سب سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 چیزیں مشہور زمانہ ہیں کہ میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں وقف کے سبق کے اندر کہ وقف کس کس طرح ہوتا ہے۔ 8 چیزیں جس کا تقاضا ہے یہ: نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7 اور نمبر 8۔ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7۔ سب سے پہلا جو نمبر ہے نا وہ عام طور پر ہی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آیت۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، کیا ہوتا ہے؟ نشانی، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں فل اسٹاپ۔ کیا کہتے ہیں؟ فل اسٹاپ، فل اسٹاپ، ٹھیک ہے؟ یعنی وقف۔ آ گیا سمجھ؟ یہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے
یہاں ٹھہرنا چاہیے. یہ شارٹ کر کے قرآن میں لکھے ہوتے ہیں اس طرح، تم نے دیکھ لیں. اس کو وہ فرماتے ہیں یہ ہے وقف لازم. کیا ہے؟ وقف لازم. کیا ہے؟ وقف لازم. آپ تھوڑے سے اس سائڈ پہ ہو جائیں گے تو تاکہ وہ سارے بچوں کو اچھے طریقے سے پتہ چلے، تاکہ وہ علم حاصل کر سکیں. میم یہ وقف لازم، میم سے لازم، میم سے لازم. میم سے لازم. اب تو سے ہے مطلق. تو سے کیا ہے؟ مطلق. یہ تو آ گیا، اس کو کہتے ہیں وقف مطلق. وقف لازم میں فرماتے ہیں یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے. تو سے کہتے ہیں یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. جیم سے مراد ہے وقف جائز. وقف جائز. وقف جائز کی، یعنی میم سے لازم، تو سے مطلق، جیم سے جائز. فرماتے ہیں یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یا ٹھہرنا بہتر ہے. یہ وقف جائز کی علامت ہے، یا ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. اب آ گیا زا، زا رو زا، یہ وقف جائز کی علامت ہے. اس کی وقف جائز کی علامت. فرماتے ہیں یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. وہ کہتے ہیں جائز تو ہے، ٹھیک ہے، مجوز ہے. یہ وقف مجوز، اس سے وقف مجوز، زا سے مجوز، جزا سے مجوز. یہ وقف مجوز کی علامت ہے. تو کہتے ہیں ادھر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، مگر آپ اگر ٹھہرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے، ٹھہرنا چاہتے ہیں تو اب یہ آ گیا صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے. اس کی زا سے مجوز، جیم سے جائز، طا سے مطلق، میم سے لازم، صاد سے مرخص، صاد سے آگے سمجھ. اور لام کا کچھ تھوڑا سا اس طرح لمبی سی بات تھوڑی سی کر جاتے ہیں. فرماتے ہیں ادھر کہ لام اگر آیت کے اوپر آ جائے تو لازمی وقف پر رکیں. اگر ادھر کہیں درمیان میں آ جائے، کیا ہو جائے؟ اب میں دونوں آیتیں لکھ کے دکھا دوں آپ کو. الحمدللہ سورت کے اندر ہے یہ جو درمیان میں آنے سے مطلب ہے یہ ہے انعمتا. آپ جا کر قرآن میں دیکھ بھی لیجئے گا، صراط الذین انعمتا، انعمتا کے آگے یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. یہ کوفیوں کا سمبل ہے. کوفی ادھر وقف کرتے ہیں، وہ دوسرے عربوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. یہ وقف کوفی ہے، یہ کوفہ والے جو ہے نا، یہ وقف کوفی، اس کو وقف کوفی وقف کہتے ہیں اس کو. یہ فرماتے ہیں اگر ادھر آ جائے نا، اس کو پڑھو کوفہ والوں کے لحاظ سے نہیں، لام کے لحاظ سے. اگر آیت کے اوپر آ جائے تو وقف کرو، اگر آیت کے درمیان میں آ جائے یعنی آیت سنٹینس کمپلیٹ نہ ہو تو ادھر یہ کرو. اور 8واں تقاضا، یہ لام کا ہوگا 7واں، اور 8واں تقاضا یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ آدھا کرو. کیا کرو؟ یہ آدھا کا مطلب ہے لوٹانا. آدھی بات ہوئی تھی ابھی، اس کو مکمل طور پر کرنا، مکمل کرنا. یہ آدھا جو کیا ہے، مثال کے طور پر میں پڑھتا ہوں. التحیات للہ والصلوات، میں نے کیا پڑھا؟ للہ والصلوات. میں نے ابھی
تا کے اوپر والصلوات، یہ جو تشہد پڑھی جاتی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کے بعد جب ہم قاعدہ واجبہ یا قاعدہ اخیرہ جو فرض قاعدہ ہوتا ہے اس پہ جاتے ہیں تو ہم ایک تشہد پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد. جس کو ہم التحیات پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات. التحیات نہیں کہنا، التحیات. یہ نماز کا بھی باقاعدہ اب پریکٹیکل بھی اور تھیوری بھی ہمارے چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اس کو بھی آپ جا کے دیکھیے کہ نماز کا تھیوری کا طریقہ اور نماز کا عملی طریقہ بھی اس کے اندر ہمارے چینل کے اندر موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تھا میں نے پڑھا التحیات للہ والصلوات ہے، والصلوات کیا ہے؟ والصلوات. یہ دیکھیں یہ ہے التحیات للہ